بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ SN چیمہ۔ بنگلہ دیش کا یوم آزادی پاکستان سے علیحدگی کے بعد کیا کھویا کیا پایا۔ ناظرین، 50 سال قبل مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بننے والے ملک کے شہری اپنا 50واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے بہت سے شہری اب بھی اپنے ملک کی تشکیل کے وقت کے چشمدید گواہ ہیں۔ وہ ہر سال 26 مارچ کو 1971 میں پیش آنے والے واقعات کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اپنے قیام کے 50 سال کے عرصے میں بنگلہ دیش نے کئی عروج و زوال دیکھے ہیں، تاہم حالیہ ایک دہائی کے دوران ماہرین کے بقول معاشی میدان میں بنگلہ دیش نے کئی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ 26 مارچ 1971 کو اس وقت مشرقی پاکستان کے اہم سیاسی رہنما شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا تھا، جس پر فوجی آپریشن شروع ہوا جو 9 ماہ تک جاری رہا۔ سن 1971 میں 17 سالہ شفیق الاسلام ڈھاکہ کے کالج میں بزنس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے جب بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے خونی جنگ شروع ہوئی تھی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس سے گفتگو کرتے ہوئے شفیق الاسلام نے کہا کہ انہوں نے بھارت میں گوریلا ٹریننگ حاصل کی اور واپس آ کر پاکستانی فوج کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک مکمل تباہی کا عرصہ تھا، ہماری سڑکیں اور پل تباہ کر دیے گئے تھے اور جلاؤ گراؤ کے واقعات بھی عروج پر تھے۔ سن 1971 مشرقی پاکستان میں جنگی جرائم کے مبینہ ذمہ داروں کا ٹرائل، لیکن ان کے بقول 9 ماہ تک جاری رہنے والی اس خون ریزی کے بعد آخرکار ملک کو آزادی مل گئی۔ 50 سال بعد شفیق الاسلام کے حالات اب مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ اب وہ ملبوسات کی ایک بڑی فیکٹری کے مالک ہیں جہاں لگ بھگ 3000 ملازمین کام کرتے ہیں۔ ان کی فیکٹری میں جینس تیار کی جاتی ہے جو یورپ اور شمالی امریکہ کے ممالک میں برآمد کی جاتی ہے۔ تاریخ پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش کے قیام کی آوازیں اس وقت زور پکڑ گئی تھیں جب 1970 میں پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو اکثریت ملی تھی۔ بنگلہ دیش کے رہنما پاکستانی فوج پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مارچ 1971 سے دسمبر 1971 تک جاری رہنے والے فوجی آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں بنگلہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تاہم پاکستان ہلاکتوں کے الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ پاکستان کا یہ الزام رہا ہے کہ بھارت نے مشرقی پاکستان میں بغاوت کو ہوا دی اور علیحدگی پسندوں کو بھارت میں تربیت دے کر پاکستانی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تاہم بھارت ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ مارچ 1971 میں شروع ہونے والا فوجی آپریشن دسمبر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تیسری جنگ کا باعث بنا اور 16 دسمبر کو یہ جنگ ختم ہوئی۔ بنگلہ دیش نے 26 مارچ 1971 کو اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ 50 سال کے بعد کا بنگلہ دیش 16 کروڑ سے زائد آبادی کا مالک بنگلہ دیش کا شمار اب جنوبی ایشیا کی ابھرتی ہوئی معیشت میں کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق 50 سال کے دوران قحط، غربت، بے روزگاری، فوجی مداخلت اور سیاسی تشدد سے نبرد آزما رہنے کے بعد اب بنگلہ دیش نے اپنی برآمدات میں اضافہ کیا، جبکہ اس نے اپنی نوجوان آبادی کو ترقی دینے میں قابل تعریف پیش رفت بھی کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش نے لاکھوں افراد کو غربت سے نکالا اور اب اس کی معیشت جنوبی ایشیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت میں شمار ہوتی ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی بنگلہ دیش کی معیشت کے باوجود ملک میں سیاسی تناؤ اور 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات سے ملک میں جمہوری نظام کمزور بھی ہوا ہے۔ سن 2018 کے انتخابات میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت نے 300 میں سے 266 نشستیں حاصل کی تھی۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے سیاسی مخالفین پر تشدد اور انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے۔ جنوبی ایشیا امور کے ماہر علی ریاض نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ بنگلہ دیش میں انتخابی نظام میں پائی جانے والی خامیاں پریشان کن ہیں۔ ان کے بقول داخلی سیاست کے مسائل اور حسینہ واجد حکومت کے بعض اقدامات معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد 1972 میں بنگلہ دیش کی مجموعی ملکی پیداوار GDP کا حجم محض 6.2 ارب ڈالر تھا، جو 2019 میں بڑھ کر 305 ارب ڈالر ہو گیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد 1996 میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تھی۔ بعض معاشی ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگر ترقی کی یہی شرح برقرار رہی تو 2030 میں بنگلہ دیش کی GDP
600 ارب ڈالر سے بڑھ سکتی ہے۔ شیخ حسینہ واجد پہلی مرتبہ 1996 میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئی تھی۔ ان کے ادوار میں بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی میں 3 گنا اضافہ ہوا تھا۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش میں خواندگی کی شرح میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ لڑکیوں کی تعلیم کو بھی فروغ مل رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک بھارت اور پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش بچوں کی غذائی قلت جیسے مسائل کا بھی بہتر طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں اوسط عمر 72 برس ہے، جبکہ پاکستان میں یہ 67 برس ہے۔ معاشی ماہر قاضی خلیق الزمان احمد کہتے ہیں کہ بلا شبہ بنگلہ دیش کی ترقی کا ماڈل خطے کے دیگر ممالک کے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔